بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4۔ جن ابواب کا بیان ہوا ان میں کسی کے ماضی معروف کا عین کلمہ مفتوح ہے اور کسی کا مکسور اور کسی کا مضموم، یعنی جن ابواب کا بیان گزشتہ سبق میں گزرا ان ابواب میں سے کسی باب کے فعل ماضی معروف کا عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، جیسے نصر بروزن فعل۔ کسی کا مکسور ہے جیسے سمع بروزن فعل، اور کسی کا مضموم ہے جیسے کرم بروزن فعل، اور یہی حال مضارع معروف کے عین کلمے کا بھی ہے۔ یعنی اس طریقے سے ماضی معروف کا عین کلمہ کسی میں مفتوح تھا، کسی میں مکسور، کسی میں مضموم۔ اسی طریقے سے فعل مضارع معروف میں بھی کسی کا عین کلمہ مفتوح ہے جیسے یفتح بروزن یفعل، اور کسی کا مکسور ہے، کسی کا مضموم وغیرہ۔ اسی لیے اس کتاب میں ماضی معروف اور مضارع معروف کی گردانیں تینوں طرح سے لکھی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ماضی اور اس کے صیغوں کی پہچان کے لیے یہاں دو نقشے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ تمام صیغوں کو اچھی طرح پہچان کر یاد کر سکیں۔ فعل فعل فعلوا، فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا۔ فعل یہ کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعل کی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعلوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس طریقے سے فعلت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعلتا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور فعلنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد فعلت یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فعلتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور فعلتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور فعلتی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ فعلتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا، اور فعلتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے فعلتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں کا صیغہ ہے۔ اور فعلنا یہ تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو فعلتو کو کیا کہتے ہیں؟ فعلتو کو واحد متکلم کہتے ہیں، اور فعلنا کو جمع متکلم۔ فعل ماضی کے صیغوں کی پہچان اور ان کی علامتیں۔ ہر فعل کے لیے کسی کا فاعل ہونا ضروری ہے، خواہ اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر۔ یعنی ہر فعل کے لیے کیا ہے؟ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر کی شکل میں ہو یا فاعل اس میں ضمیر کی شکل میں ہو، لیکن ہر فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ فعل تو ہو لیکن اس کا کوئی فاعل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب فعل پایا جائے گا تو اس کا کوئی فاعل کرنے والا، اس کا کوئی فاعل بھی ضرور پایا جائے گا۔ اب فرق اتنا ہے کہ کہیں پر فعل کے ساتھ اس میں ظاہر کی شکل میں فاعل ہوگا، اور کہیں پر فعل کے ساتھ اس میں ضمیر کی شکل میں فاعل ہوگا۔ جیسے خطب المعلم، معلم نے خطاب کیا، معلم نے تقریر کی، تو اس میں جو فاعل ہے، اس جملے میں جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس میں ظاہر کی شکل میں ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے المعلم۔ اور دوسری مثال انہوں نے دی کہ المتعلم، المعلم کتب، المعلم کتب، یعنی معلم نے کتابت کی، معلم نے لکھا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی فاعل ہے، مگر فاعل اس میں کیا ہے؟ اس میں ظاہر کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ضمیر کی شکل میں، اور وہ ضمیر کون سی ہے؟ وہ ضمیر ہوا ہے جو کتب میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، اور راجع کس کی طرف؟ یہ راجع ہے المعلم کی طرف۔ یعنی کتب میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کا مرجع المعلم ہے،
اور وہی ہوا ضمیر کیا ہے؟ فاعل کی شکل میں۔ فعل ماضی کے دو صیغوں یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر فاعل یعنی فاعل ضمیر یعنی فاعل کی ضمیر جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے، اور باقی 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ ذیل کے نقشے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ایسے ہیں کہ جس میں فاعل کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، اور 12 صیغوں میں فاعل کی ضمیر بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر جو ہے فاعل کی یہ کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ تثنیہ مذکر غائب، اس میں الف جو ہے ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فاعل کی جو ضمیر الف ہے، اس میں کیا تثنیہ میں الف ضمیر فاعل کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ نہیں ہوتی بلکہ ظاہر ہوتی ہے، جیسے فعلا اور فعلوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس میں واو ضمیر بارز ہے۔ فعلت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں تا ساکن ہے اور علامت تانیث ہے، اور ہی ضمیر کیا ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے اور اس میں پوشیدہ ہوا کرتی ہے، کس میں؟ فعلت میں۔ فعلتا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تا جو ہے وہ علامت تانیث ہے اور الف ضمیر بارز ہے، علامت تثنیہ اور فاعل ہے۔ فعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں نون مفتوح ضمیر بارز ہے، علامت جمع مؤنث غائب اور فاعل ہے۔ فعلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تا مفتوح ہے اور ضمیر بارز اس میں بھی ہے، علامت یہ واحد مذکر حاضر اور فاعل ہے۔ فعلتما اس تثنیہ مذکر حاضر ہے اور اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ فاعل کی ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فعلتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں بھی ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فعلتی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں بھی ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فعلتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں بھی ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فعلتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں بھی ضمیر بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ فعلتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں بھی ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فعلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں بھی ضمیر بارز ہوتی ہے۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں میں فاعل کی ضمیر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ 2 صیغے کون سے؟ تو وہ دو صیغے یہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ہیں، اور باقی 12 صیغوں میں ضمیر بارز یعنی فاعل کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ گردان فعل ماضی مثبت معروف، فعل اسے ایک مذکر نے کیا، اچھا تینوں شکل میں، یعنی جس طریقے سے انہوں نے پہلے بیان کیا تھا کہ فعل ماضی میں کبھی کیا ہوتا ہے؟ عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، کبھی مکسور ہوتا ہے، کبھی مضموم ہوتا ہے۔ تینوں کی مثال اس میں ذکر کی ہے۔ فعلا، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعلا، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعلا، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اس گردان اور اس کی تفصیل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فعلتو، فعلتو، فعلتو یعنی عین کلمہ کے حرکات ثلاثہ کے ساتھ، یعنی تینوں حرکتوں کے ساتھ 2 صیغوں کے قائم مقام ہیں، واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم۔ یعنی واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح فعلنا، فعلنا، فعلنا 4 صیغوں کے قائم مقام ہے، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم۔ اگر ان سب کو الگ الگ شمار کیا جائے تو کل 18 صیغے ہوں گے، لیکن چونکہ متکلم کے 2 صیغوں سے 6 صیغوں کا معنی سمجھ لیا جاتا ہے، اس لیے کل 14 صیغے ہی شمار میں آتے ہیں۔ مزید غور کریں تو
فعلتما دو صیغوں کی جگہ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور اسے بھی دو کی جگہ ایک ہی شمار کریں تو لفظاً صرف 13 ہی صیغے ہوں گے۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ واحد متکلم اور جمع متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔